हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सैम संडोडा की, जिनकी आप बैक देख सकते हैं। इन्होंने अपडेट शेयर की है और बिल्कुल आखिरी कुछ महीना आध या हफ्ते कह सकते हैं वो रह गए हैं। और आप इनकी कंडीशन देखकर आपको लग रहा होगा कि बंदा बिल्कुल ही तैयार बैठा हुआ है अपनी तीसरी पोजीशन। तीसरा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि डेरेक और हादी को मेरे ख्याल में पकड़ना इनके लिए अभी मुश्किल है। मगर जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं और इस साल जो इस बंदे ने अपने अंदर चेंजेस लेकर आया है, बहुत अनकरीब अगर वो दोनों रिटायर ना हुए या कुछ और मसला ना हुआ तो मेरे ख्याल में ये बंदा उनको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। बैक इसकी कमज़ोरी थी, कंडीशन में आना इसकी कमज़ोरी थी सबसे बड़ी, और वो इस बंदे ने रिकवर कर लिया अपने आप को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। मेरे ख्याल में मैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सारे लोग इसको कई सालों से यही कह रहे थे कि भाई साहब थोड़ा सा कंडीशन अपना सेट करो, थोड़ा सा अपने मतलब है कि थोड़ा सा स्ट्रिप्ट आ जाओ और ज़्यादा मसल्स मतलब है कि आपके नज़र आने चाहिए। ये इतना हैवी आता था थोड़ा सा, तो अब मेरा ख्याल में इस साल ये हैवी भी हुआ है साइज वाइज, मसल्स वाइज, और एट द सेम टाइम सफाई मतलब है कि मसल्स में जो कट्स है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये तो अभी एक दो तीन हफ्ते रहते हैं, कुछ हफ्ते, तो ये तो और भी ज़बरदस्त दिखेगा जब वो स्टेज पे आएगा, अगर इसी कंडीशन को लेकर गया तो। ये मेन मसला है। उसके बाद बात करेंगे हम निक वॉकर की, और मेरे ख्याल में निक वॉकर इस पूरे खेल में अब बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है। यूं कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये वो बॉडी बिल्डर था जिसके ज़माने में कि लोग इसको ओलंपिया का कंटेंडर समझते थे और लोग यही कहते थे कि भाई ओलंपिया ये लेकर जाएगा। बट ही लॉस्ट द ट्रैक। वो जो कहते हैं ना, ही लॉस्ट द ट्रैक, ही नेवर लॉस्ट द ट्रैक। बट असल में मसला ये है कि दूसरे बॉडी बिल्डर जो है ना, वो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। ये कमबैक भी कर सकता है, ये नहीं है कि नहीं कर सकता, बट फिलहाल नहीं लग रहा है। इस साल तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ये कहीं दूर दूर तक भी तीसरी पोजीशन पे आपको नजर आएगा। कुछ भी हो सकता है। ये हमारी भी एक वो है, एक प्रिडिक्शन है जो इनके अपडेट्स देखते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। मगर यही है कि जो दिखता है उसमें तो ये कहीं पर भी खड़ा हुआ नजर नहीं आता। अलबत्ता ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, मगर यही है कि पता नहीं क्या होगा। मुझे तो इतनी ख़ास नहीं लग रहा है कि भैया ये कुछ ख़ास कर जाएगा। बट एनी हाउ, गुड लक टू हिम। और ये ऐसा बॉडी बिल्डर है जो कमबैक बहुत अच्छा करता है, तो मेरे ख्याल में ये दूसरे बॉडी बिल्डर, इन जैसे बॉडी बिल्डर, ये जो डेरिक डेरिक है ना, डेरिक, इनके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बनेगा। मगर ये इनके लिए खतरे की घंटी जो सबसे बड़ी है वो है हमारे हादी चूपान साहिब। और हादी जो है ना, वो इस बंदे को लड़ गए हैं पिछले साल जब ये मुकाबला जीता था ना, मिस्टर ओलंपिया। तो बस उसी वक्त से उसने कसम खाई, और कसम कैसी खाई कि बस जहां पर भी जाता है ट्रॉफी उठा के ले जाता है। और इस साल यूं लग रहा है कि शायद शायद अ, वापस ले जाए अपना टाइटल वो अपने साथ। मगर इस बंदे ने भी बिल्कुल, जो आप इसकी चेस्ट देख सकते हैं, ये इसकी कमजोरी थी, ये इसकी कमजोरी थी, मगर इस बंदे ने इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। और अभी यूं लग भी नहीं रहा है कि ये इसकी कभी कमजोरी थी, क्योंकि सारे लोग यही बात करते थे कि इसकी बैक बहुत ज़बरदस्त है और बैक में इसको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और फ्रंट में तो आदि इसको कभी भी कहीं पर भी पीछे छोड़ सकता है। मगर आप इसकी चेस्ट देख ले, शोल्डर्स देख ले, मिडिल सेक्शन देख ले, मुझे लगता है कि हादी को इसको हराने के लिए काफ़ी तगड़ी किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी। और वो दिख भी रहा है कि उसने मेहनत तो करी है, मगर इस बंदे ने भी मेहनत छोड़ी नहीं है। मतलब उसको पता था कि मेरा मुकाबला जिस बंदे के साथ हो रहा है वो पागल है, पागलों के साथ पागल होके ही आप डील कर सकते हो। और यही पागलपन इन दोनों को, इन
جو تیسرے چوتھے اور پانچویں اور یا ان کے پیچھے جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں ان سے الگ کر دیتا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان، کیونکہ وہ مقابلہ مسٹر اولمپیا میں ہادی اور ڈیرک کا ہی ہے. سامسن تو میرے خیال میں وہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ایزیلی. سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بات کریں گے ہم نک ضلع کی، اور نک ضلع جو ہے نا، یہ بندہ اپڈیٹس اپنے شیئر کرتا ہے اور انسٹاگرام اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر، مگر سٹیج پہ بھائی صاحب کبھی نظر نہیں آتے. پتہ نہیں سٹیج سے الرجی ہے ان کو یا پتہ نہیں کوئی کچھ ہو جاتا ہے، جو بھی ہے سٹیج پہ نظر نہیں آتے. اور یہی ان کے فینس کے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات ہے یا دکھ کی بات ہے، جو مرضی کہہ سکے. مگر ان کو میرا خیال میں آج کل کوئی سیریس بھی نہیں لیتا. اب انہوں نے خود ایک نیا ایک پینڈورا باکس یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے کوچ کے ساتھ بیٹھ کر ایک نئی بات کہی ہے کہ بھئی اس سال تو ہم نہیں اولمپیا کے لیے جا رہے ہیں، مگر اگلے سال جائیں گے، کیونکہ اگلے سال ہم پورے ویزے کا بھی سارٹ آؤٹ کریں گے اور اس کا جو روٹین ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ کریں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ شروع میں ہی کوالیفائی کرے. مسٹر اولمپیا کے بعد جو بھی کوالیفیکیشن آئے گا، وہ کوالیفائر آئے گا، ہم اس میں کوالیفائی کر لیں اور پورا سال پھر تیاری کر کے پھر مسٹر اولمپیا میں 2025 میں چلے جائے. یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا سا سائز وائز گین کر لے، کیونکہ اس بندے کا اتنا بڑا سائز ہے کہ میرے خیال میں لوگ اگر یہ کوالیفائی کرتا ہے تو لوگ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ بھئی اس کے سائز تک کیسے پہنچیں گے. اس کے تائز دیکھیں، اس کے باک دیکھ لو، اس کے شولڈرز دیکھ لو، اس کا نیک کی تو بات ہی نہیں کریں گے، تو نیا نام ہی پڑ گیا. آرمز دیکھ لو، مطلب ہے سائز بھی ہے، پروپورشنز بھی ہے، کنڈیشن بھی سم ہاؤ ہے، سب کچھ ہے اس بندے کے پاس. ایک ہی چیز نہیں ہے، وہ ہے جگرا. اور اس کو پتہ نہیں کہیں کسی سے کوئی جگرا دلا دے کہ بھئی جاؤ اسٹیج پہ چڑھو، کچھ نہ کچھ کرو. مگر اس نے بھی قسم کہی ہے کہ بھئی میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، اگر کچھ ہوا قدرت کی طرف سے تو ہوا ہوگا، ورنہ میری تو ہمت نہیں ہے. ورنہ فزیک میرا خیال میں مسٹر اولمپیا کے لیول کی ہے. اگر یہ نہیں جیتا کہیں پر بھی کبھی بھی مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل، تو یہ میرا خیال میں اس کی ساری زندگی کے لیے اس کا ایک مذاق بن جائے گا اور ایک قسم کا اس کے لیے روگ بن جائے گا. آن دا پیپر اور آن دا انٹرنیٹ ہی از مسٹر اولمپیا. یہ سمپل، ساری دنیا یہی بات کرے، جو بھی اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو مسٹر اولمپیا تو نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ مگر کوئی ان کو تو بتائے کہ بھئی مسٹر اولمپیا اگر امتحان میں پیپر میں آپ نے پاس ہونا ہے تو پہلے پیپر تو دینا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو خود ہی جا کر ڈگری کوئی پکڑا دے کہ بھئی ہاں ڈگری تمہاری ہو گئی، تم نہ پیپر دو نہ کچھ نہ کرو. تو اس کو ایک مرتبہ سٹیج پہ تو آنا پڑے گا، اور سٹیج پہ آنے کے لیے اس کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، جو کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، اتنی مطلب ہے کہ سب کچھ یہ کر لیتا ہے، ڈائٹ بھی کر لیتا ہے، ایکسرسائز بھی کر لیتا ہے. سٹیج پہ آ کر بس جب جو ہی مقابلے قریب آتا ہے غائب ہو جاتا ہے. کچھ تو فوبیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، ورنہ اس کے آرمز، چیسٹ کی تو بات ہی نہ کرے، شولڈرز کی بھی بات. تائز دیکھے، یہ تائز اکثر باڈی بلڈرز کے تو تائز ہی بیچاروں کو بناتے ایک سال دو سال لگ جاتے ہیں، اور اس سے نیچرلی اتنا زبردست ہے. اور پھر بھی پتہ نہیں اس کو کیا پڑی ہے کہ اسٹیج پہ نہیں آتا. ورنہ اس سال تو میں سوچ رہا تھا کہ دبئی جو پرو شو ہے وہ یہ جیت جائے گا، جو کہ اس کو جانا بھی چاہیے تھا. ٹھیک ٹھاک رقم بھی مل رہی تھی، تو وائی ناٹ. بٹ کیا کیا جا سکتا ہے، اب اس بندے کو کون سمجھائے. اس کو میرے خیال میں باڈی بنانے سے زیادہ اس کے دماغ پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لے تاکہ دماغ اس کا سیٹ ہو جائے. اچھا، اب یہ ایک لسٹ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوالیفائی جو کر چکے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے ڈیرک اور ہادی اور سامسن، یہ تینوں تو آٹومیٹکلی آ گئے، کیونکہ پچھلے سال ڈیرک تو مسٹر اولمپیا آیا ہوا تھا، ہادی رنرز اپ تھا، اور سامسن جو تھا وہ تیسرے نمبر پہ تھا. مگر ہادی نے پھر بھی جا کر کیا کہتے ہیں وہ آنر کلاسک میں حصہ لیا، اس کے ساتھ سامسن ڈوڈا نے بھی لیا، اور ہادی دونوں جگہ پہ جیت گیا. امریکہ میں اوہایو میں جو ہو رہا تھا اور پھر جو یو کے میں ہو رہا تھا، دونوں جگہ پر
جیت گیا تھا، اور یہ میرے خیال میں اس کا ایک وہ تھا، ایک ریڈمشن تھی کہ بھائی میں نے ٹائٹل جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے وہ اینڈریو جیک کا ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی مقابلہ جیتے ہیں۔ پھر رافیل برانڈو ہے جس نے آج اس سال میرے خیال میں کوئی 3 تھے کہ 4 مقابلے کیے تھے، اور یہ بندہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو کے آیا ہے، تو اس کی بھی کافی بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اس سال کچھ نہ کچھ کر جائے گا۔ پھر ٹونیو برٹن جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے، مارٹن فٹس واٹر وہ بھی جیت گیا شکاگو، آپ نے دیکھا ہے، نکولس واکر ہے، پھر ٹونیو برٹن جو ہے وہ بھی کوالیفائی کر گیا تھا، اور اس نے تو خود اعلان کر دیا کہ بھئی میں نہیں کر رہا ہوں اس سال، میں اگلے سال آؤں گا اور اس سال اپنی تھوڑے سے امپرومنٹ لے کر آؤں گا۔ نک واکر وہ تو ساروں کو ہی پتہ ہے کہ وہ جیتا تھا نیو یارک پرو شو، تو اس طرح یہ آیا، ورنہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو وائلڈ کارڈ بھی مل سکتا ہے، کیونکہ پچھلے سال یہ جو تھا یہ نہیں کر پایا تھا بیکاز آف ہیمسٹرنگ انجری، مگر اب دیکھتے ہیں کہ اس سال یہ کیا کرتے ہیں۔ حکیم ولیمز جو کہ اس سال کافی اچھے مقابلے، برینڈن کری یہ بھی کوالیفائی کر چکا ہے شروع میں، ولیم بوناک آپ لوگوں نے اس کے بھی مقابلے دیکھے ہیں، اور اس کا اور بیروز کا ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں ولیم بوناک نے اس کو ہرا دیا تھا اکارڈنگ ٹو دا ججز، مگر لوگ کافی غصے میں تھے اور وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بیروز جیت گیا تھا مگر ولیم بوناک کو ویسی دے دیا۔ سو اب دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بیروز تمانی جو ہے وہ جیتا تو ہے اور کوالیفائی بھی کر چکا ہے، مگر مسئلہ ویزے کا ہے، پتہ نہیں اس کو ویزا ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایران کا ہے، اور پچھلے 3 سال سے اس بندے کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ ویزا نہیں مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نیتن ڈیش کا بھی ویزے کا مطلب ہے، جان جیورٹ ہے، مو فدا ریسنٹلی جیتا ہے، جوناتھن ڈیلاروسا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، تھیو ہے، اور آخر میں برونو سینٹوس ہے جو کہ کافی اچھا باڈی بلڈر ہے۔ کافی میرے خیال میں اس سال کافی تگڑا قسم کا ایک مسٹر اولمپیا کا مقابلہ ہونے والا ہے، کیونکہ ٹاپ جو کریم ہے نا پچھلے سال بہت زیادہ تھے، اس سال لمیٹڈ ہے اور بہت زبردست مقابلہ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہوپ یو انجوائے اٹ، تھینک یو ویری مچ۔